کائنات نے جب بھی کسی چیز کو توڑا ہے اسے پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے توڑا ہے۔ سونا آگ میں جلتا ہے مگر آگ سے نکل کر اور خالص ہو جاتا ہے۔ ہیرا زمین کے سب سے گہرے دباؤ میں بنتا ہے مگر وہی دباؤ اسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بناتا ہے۔ درخت کی جڑیں طوفان میں اور گہری اترتی ہیں مگر وہی طوفان اسے اور مضبوط کر دیتا ہے۔ آج تم جو درد محسوس کر رہے ہو یہ تمہاری کمزوری نہیں، یہ تمہاری گہرائی کی نشانی ہے۔ صرف وہی ٹوٹتا ہے جس میں محبت کرنے کی طاقت ہو۔ مگر آج میں تمہیں وہ راز بتاؤں گا جو کوئی نہیں بتاتا کہ جب سب سے قریبی شخص دھوکہ دے کر چلا جائے تو اندر سے کیسے سنبھلے، کیسے صبر ہے اور کیسے یہ ٹوٹنا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا موڑ بن جائے۔ یہ راز آخر میں ہے مگر آخر تک پہنچنے کے لیے پہلے اپنے دل کو کھولنا ہوگا۔ ابھی تم کیا محسوس کر رہے ہو؟ ایک خالی پن ہے جو اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ وہ جگہ جہاں وہ ہوا کرتا تھا اب وہاں صرف سناٹا ہے۔ صبح اٹھتے ہو تو ایک لمحے کے لیے بھول جاتے ہو، پھر یاد آتا ہے اور وہ یاد آنا ہی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ تم سوچتے ہو میں نے سب کچھ دیا، اپنا دل دیا، اپنا وقت دیا، اپنا اعتماد دیا، تو پھر کیوں؟ میں نے کہاں غلطی کی؟ کیا میں کافی نہیں تھا؟ اور یہی سوال تمہیں رات کو سونے بھی نہیں دیتا۔ مگر آج میں تمہیں بتاتا ہوں غلطی تم میں نہیں تھی، غلطی اس میں تھی جو قدر کرنا نہیں جانتا تھا۔ دوستو، پہلی بات، دھوکہ تمہاری کمزوری نہیں اس کا کردار ہے۔ جب کوئی دھوکہ دیتا ہے تو ہم سب سے پہلے خود کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ شاید میں نے کچھ غلط کیا، شاید میں بہتر ہوتا تو یہ نہ ہوتا، شاید میں نے کہیں کمی چھوڑی۔ مگر سنو، جو دھوکہ دیتا ہے وہ تمہاری وجہ سے نہیں دیتا، وہ اپنے کردار کی وجہ سے دیتا ہے۔ پانی کو کتنا بھی صاف رکھو، اگر برتن ہی گندا ہو تو پانی گندا ہو جائے گا۔ تم صاف تھے، برتن گندا تھا۔ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو تم سے دھوکہ کرے وہ تمہارا دشمن نہیں، وہ اپنا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں دھوکے کا حساب ہوتا ہے اور وفا کا بھی۔ تم نے وفا کی، یہ تمہارا اثاثہ ہے۔ اس نے دھوکہ دیا، یہ اس کا بوجھ ہے جو وہ ساری زندگی اٹھائے گا۔ دوسری بڑی اہم بات، یہ درد ختم ہوگا مگر اس کے نشان رہیں گے۔ یہ نشان تمہاری طاقت بنیں گے۔ ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ درد کبھی نہیں جائے گا، کہ زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں ہوگی، کہ اب کچھ اچھا نہیں ہوگا، مگر کائنات کا اصول ہے کوئی بھی رات ہمیشہ کے لیے نہیں رہی۔ ہر اندھیری رات کے بعد صبح آئی ہے۔ ہر بار بغیر کسی استثنا کے جو لوگ آج سب سے زیادہ مضبوط ہیں وہ کبھی سب سے زیادہ ٹوٹے ہوئے تھے، اور جو ان کو مضبوط بنایا وہی درد تھا جو انہوں نے آج تمہاری طرح محسوس کیا تھا۔ یہ درد تمہیں توڑنے نہیں آیا، یہ تمہیں بنانے آیا ہے۔ تیسری بہت ہی اہم بات، صبر صرف انتظار کا نام نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب بس چپ بیٹھنا ہے، وقت گزرنے دینا ہے، آنسو پینا ہے، مگر مولا علی علیہ السلام نے فرمایا صبر دو طرح کا ہے۔ ایک صبر جو تکلیف پر کیا جائے اور یہ بہت اجر والا ہے، مگر دوسرا صبر وہ ہے جو اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کیا جائے اور یہ اس سے بھی بڑا اجر ہے۔ یعنی صبر صرف یہ نہیں کہ تم رو کر بیٹھے رہو، صبر یہ ہے کہ تم روتے روتے بھی اٹھے چلو، آگے بڑھو، تم درد میں بھی اپنی زندگی بناتے رہو، اپنے آپ پر کام کرتے رہو، اپنی قدر جانتے رہو۔ یہ ہے حقیقی صبر، اور یہی صبر وہ ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ چوتھی اہم بات، اللہ نے کچھ لوگوں کو ہماری زندگی سے اس لیے نہیں نکالا کہ ہم ٹوٹ جائیں، اللہ نے انہیں اس لیے نکالا کہ جو اصل میں تمہارے لیے لکھا ہے اس کے لیے جگہ بنائی جائے۔ کبھی سوچو اگر وہ رہتا تو کیا ہوتا؟ تم اسی ادھورے رشتے میں پھنسے رہتے، اسی دھوکے میں جیتے رہتے، اسی تکلیف کو محبت سمجھتے۔ اللہ نے تمہیں اس سے بچایا مگر ابھی تم اسے سمجھ نہیں پا رہے کیونکہ درد سامنے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فیصلے میں دیر ہو سکتی ہے مگر اس کا فیصلہ ہمیشہ تمہارے حق میں ہوتا ہے، چاہے ابھی سمجھ نہ آئے۔ آج کا یہ درد کل کی سب سے بڑی نعمت بنے گا، بس ابھی اتنا یقین چاہیے۔ اب وہ راز جو تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، جب کوئی دھوکہ دے کر چلا جائے تو سب کہتے ہیں وقت گزرنے دو، بھول جاؤ، آگے بڑھو، مگر کوئی یہ نہیں بتاتا کہ کیسے۔ وہ راز یہ ہے، اس درد کو اپنا دشمن مت سمجھو، اسے اپنا استاد سمجھو۔ ہر درد ایک سبق لے کر آتا ہے۔ یہ درد تمہیں سکھا رہا ہے کہ کس طرح کے لوگوں پر بھروسہ کرنا ہے، کس طرح کے رشتے اصل ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ تم
उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जितना तुम समझते थे। जो शख्स टूट कर भी उठता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, क्योंकि उसकी ताकत बाहर से नहीं आती, वो अंदर से आती है। और वो अंदर की ताकत सिर्फ दर्द में मिलती है, खुशी में कभी नहीं मिलती। आज तुम वो ताकत पा रहे हो, बस अभी नजर नहीं आ रही। आज से ये 3 काम करो। पहला, अपने दर्द को छुपाओ नहीं। जब रोना आए तो रो लो, क्योंकि आंसू दिल का बोझ हल्का करते हैं, मगर रोने के बाद उठो, फौरी उठो। दूसरा, उस शख्स को अपनी सोच से नहीं बल्कि अपनी दुआ से निकालो। अल्लाह से मांगो कि जो मेरे लिए बेहतर है वो दे, और फिर छोड़ दो। ये सबसे मुश्किल काम है, मगर यही सबसे बड़ी आज़ादी है। तीसरा, अपने आप पर इतनी तवज्जो दो जितनी तुमने उस रिश्ते पर दी थी, अपने ख्वाबों पर, अपनी सेहत पर, अपने रिश्तों पर, अपनी जिंदगी पर, क्योंकि तुम इस तवज्जो के सबसे ज्यादा लायक हो। आखिर में सिर्फ ये कहना है, जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी कहानी का इख्तिताम नहीं था, ये सिर्फ एक बाब का इख्तिताम है। और अगला बाब, अगला चैप्टर इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि उसे तुम खुद लिखोगे अपनी शर्तों पर, अपनी कदर के साथ। कायनात ने आज तक किसी ऐसे इंसान को ज़ाय नहीं किया जिसने टूट कर भी अपने रब पर भरोसा रखा। तुम भी नहीं जाओगे ज़ाय, बस थोड़ा सब्र। और दोस्तों, नीचे कमेंट में जरूर लिखो, क्या तुम भी इस दर्द से गुजरे हो या अभी गुजर रहे हो, और क्या तुमने उठने का, आगे बढ़ने का फैसला किया। लिखो, क्योंकि तुम्हारा एक जुमला किसी और को उठने की ताकत दे सकता है। और जिस एक शख्स को आज ये सुनने की जरूरत है, उसे ये वीडियो अभी भेजो, उसे टैग भी करो, क्योंकि बाज़-औक़ात एक सच पूरी जिंदगी बदल देता है। मजीद ऐसी खूबसूरत इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल सैयद अहसन आस भी जरूर सब्सक्राइब करें। हमें कहते हैं सैयद अहसन आस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर।